بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اپنے ناظرین کی خدمت میں مد سے کیا مراد ہے یہ بیان کریں گے، اور مد کے کیا کیا احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مد سے مراد 750 گرام طعام ہے، کھانے کی چیزیں جیسے چاول ہے، جیسے دال ہے، جیسے گندم ہے، آٹا ہے، اس کو مد کہا جاتا ہے۔ مد اور کفارے میں فرق ہے۔ عام طور پر مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ مد اور کفارے میں کیا فرق ہے۔ مد اور کفارے میں یہ فرق ہے کہ کفارہ انسان کے اوپر اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان میں اپنا روزہ کھانے کے ذریعے سے، پینے کے ذریعے سے، جماع، استمنا یا جان بوجھ کر اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہنے کے نتیجے میں انسان پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارے میں آپ نے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 دن آپ نے مسلسل روزے رکھنے، اس کو کہا جاتا ہے کفارہ۔ جبکہ مد سے کیا مراد ہے؟ مد سے مراد صرف اور صرف 750 گرام کھانے کی چیزیں، اور یہ انسان کے اوپر اس وقت واجب ہوتا ہے، اس کے مخصوص موارد ہے جس کو ہم نے بیان کیا، جیسے اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور اس کا وضع حمل بالکل قریب ہے، یا خاتون دودھ پلانے والی ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے اوپر مد واجب ہوتا ہے۔ بعض موارد میں صرف اور صرف مد واجب ہوتا ہے، اور بعض موارد میں مد اور قضا دونوں واجب ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو مد اور کفارے میں یہ فرق ہو گیا۔ مد صرف اور صرف 750 گرام کھانے کی چیزیں ہیں، ایک حکم یہ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مد میں عام طور پر مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں یا مد میں صرف اور صرف کھانے کی چیزیں دینا ضروری ہے، یا کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا کافی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مد میں نہ صرف پیٹ بھر کے کھانا کھلانا کافی ہے، اگر آپ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو یہ کافی نہیں ہے، آپ کا مد ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہر صورت میں آپ نے 750 گرام آٹا، گندم وغیرہ کسی فقیر کو دینا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مد میں جنس ہی دینا ضروری ہے، یا ڈائریکٹ چاول دیں گے یا دال دیں گے یا آٹا یا گندم وغیرہ آپ دیں گے، اس کی جگہ پر قیمت دینا یعنی پیسے نکالنا کافی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مسئلے سے جاہل ہوتے ہوئے اگر کوئی مسئلے کو جانتا تھا، پھر تو یقیناً وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ جنس کی جگہ پر پیسے دے دے۔ اگر کوئی مسئلے سے واقف نہیں تھا اور اس نے جنس کی جگہ پر قیمت دے دی ہے، تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کا یہ مد ادا نہیں ہوا، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ جنس ادا کرے، یعنی دوبارہ مد نکالنا اس کے اوپر ضروری ہے، چاہے ایک مد ہو، چاہے دو ہو، چاہے پورے رمضان مبارک کا ہو۔ اگر جنس کی جگہ پر پیسے دے چکے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوگا، دوبارہ جنس ہی دینا ہوگا، یعنی آٹا، گندم، چاول وغیرہ ان میں سے کوئی 750 گرام آپ کو دینا ہوگا۔ ہاں، ایک صورت ہے قیمت نکالنا کافی ہونے کی، وہ صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی فقیر کو مد دینا چاہتے ہیں۔ فرض کر لیں آپ کے اوپر 30 روزے، پورے 30 روزے کا مد آپ کے ذمے پر ہے، آپ کسی فقیر کو پورے 30 دن کا مد دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جنس نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ ہی دے دیں، تو ہم نے کہا پیسہ دینا کافی نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے جائز ہونے کا اور کافی ہونے کا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس فقیر کو، اس غریب کو جس کو آپ مد دینا چاہتے ہیں، اس کو آپ اپنا وکیل بنائیں۔ آپ اس سے کہیں یہ پیسے آپ لے لیں، میں آپ کو اس چیز میں وکیل بناتا ہوں کہ آپ نے ان پیسوں سے آٹا ہی خریدنا ہے مثال کے طور پر، یا آپ نے ان پیسوں سے چاول خریدنا ہے یا گندم خریدنا ہے، تو جب آپ ان پیسوں سے چاول، گندم وغیرہ خریدیں گے تو میں اس چاول کا مالک بن جاؤں گا، پھر آپ اس چاول کو اپنے لیے بطور مد رکھیں، بطور مد اپنے لیے قبول کریں۔ یہ اگر آپ اس فقیر کو وکیل بنائیں اور آپ کو اس بات کا یقین یا اطمینان ہو کہ وہ فقیر آپ کی اس بات پہ عمل کرے گا اور وہ اس سے چاول خریدے گا، گندم خریدے گا، تو اس صورت میں آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ آپ نے مد میں پیسے نہیں دیا، بلکہ آپ نے مد میں چاول ہی دیا، آپ نے مد میں آٹا ہی دیا۔ منتہا یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ ان پیسوں سے خود ہی آٹا خرید کے کسی فقیر کو دیتے، تو یہ درست تھا؟
اس صورت میں یہ ہوا کہ آپ نے خود ہی ان پیسوں سے آٹا خرید کے فقیر کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے فقیر سے کہا کہ اس کا آٹا خرید کر پھر اپنے لیے مد کے طور پر قبول کرے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر اس طرح کی وکالت نہ ہو، آپ نے صرف و صرف پیسے دیے ہیں، تو اس صورت میں کافی نہیں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔